أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى صلواتك وعلى معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الذي فرضت البركة بذاته وحياه وتات الأواني بكتبه وذكره ورحمه. برادر کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کی دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں آگاہ فرمایا. الحمدللہ. ایمان کی تجدید ہم کو کرنی ہے اور خبر کے جواب دینے تک کرنی ہے. یعنی ہم موت کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے تک ہم اللہ سے رجوع ہو سکتے ہیں. موت کے فرشتے نظر آ گئے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. جتنا ایمان رہا اتنا ہی ایمان رہا. اللہ تعالیٰ بندوں کی آسانی کے لیے کئی انتظامات فرمائے. کئی انتظامات اللہ تعالیٰ فرمائے بندوں کے گناہوں کی بخشش کے لیے، نیکی میں آسانی کے لیے. ہم پچھلے پروگرام میں دیکھیں کہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کرنے والا ہے. ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ 50 نمازیں ہم پہ فرض کیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میری قوم اتنی قوی طاقتور تھی، وہ 2 نماز نہیں پڑھ سکتی. آپ کی جو امت ہے کمزور امت ہے. میری امت جو بڑی قوی طاقتور تھی اور بڑی لمبی لمبی عمریں ان کی تھی. آپ کی تو چھوٹی کمزور امت ہے، نہیں پڑھ سکتے. اللہ سے کم کروائیں. آہستہ آہستہ 5 نمازیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمائے کہ نمازیں تو امت 5 پڑھے گی لیکن ثواب 50 کا ملے گا. گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کئی اسباب پیدا فرمایا. نیکیوں میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسا مہینہ رکھا جب آنے والا ہے، اس میں بندہ ایک اگر نفل عبادت بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرائض کے برابر اللہ تعالیٰ کو اجر عطا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندے سے بے انتہا محبت فرماتا ہے. سرکار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، سرکار کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے جو آنے والا ہے. رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یعنی یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور نیکیاں جو بندہ جتنی استطاعت ہوتی ہے اتنی نیکیاں آپ کو بندہ لوٹ سکتا ہے. شیطان قید کر دیا جاتا ہے اور رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. ہم کو اس کی تیاری کریں. ہم کہیں بازار جانے کا ارادہ کرتے ہیں جہاں پہ ہم کو زیادہ سامان خرید کے لانا ہے، تو جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی تیاری کرتے ہیں. کیا سامان ہمارا ہونا چاہیے، کیسے سامان ہم کو لانا ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں. مطلب اس کو لانے کے بعد اسٹور کہاں پہ کریں، لانے کے بعد اس کو اسٹور کہاں پہ کریں، یعنی کہاں پہ ہم کو اس کو رکھنا ہے، اس کا بھی انتظام کرنا ہے. اس لیے ہم کو رمضان کی تیاری پہلے سے کریں. ہم کو چاہیے کہ ہم رمضان کی تیاری کریں. رمضان آنے سے اکثر کیا ہوتا ہے، رمضان کا ہمارا جو وقت ہے عبادت کے باہر گزر جاتا ہے. عبادتوں کے باہر گزر جاتا ہے. ہماری روزمرہ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا. ہماری روزمرہ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا. یعنی رمضان کی ہمارے پاس اہمیت فرق اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہم سحر کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں. باقی کی ہماری زندگی برابر جیسی رمضان کے باہر ہے وہی زندگی گزرتی ہے. رمضان کے
باہر جو زندگی ہے وہی زندگی گزرتی رمضان. اللہ تعالیٰ رمضان آنے سے پہلے ایک شب ہم کو عطا فرمایا، ایک شب ہم کو عطا فرمایا جس میں ہم پاک و صاف ہو سکتے ہیں گناہوں سے، پاک و صاف ہو سکتے ہیں گناہوں سے، جس میں اللہ تعالیٰ وہ تمام گناہوں کو بخشنے والا. ہم رمضان کی تیاری کرنا، اپنے خلق کو پاک کرنا، ہمارے اعمال میں اصلاح آنا، ہمارا عمل درست ہونا، رمضان کی ہم کو تیاری کرنا. رمضان کی تیاری بولے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بچوں کو کپڑے بنانا ہے، ہمارے کو کپڑے بنا لینا ہے، گھر میں داغ بوزی کرنا ہے، چنا ڈلانا ہے، یہ تیاری سمجھ رہے ہیں. رمضان کی تیاری یہ تیاری. رمضان کی تیاری کیا ہونا ہے؟ ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا ہے، اس کی فکر ہم کو کرنی ہے. رمضان میں اللہ تعالیٰ جو ان کا موقع عنایت فرمایا، وہ موقع ہم اس سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. رمضان ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بننا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے تم پہ روزے فرض کی جس طرح کہ تم نے پچھلی امتوں پہ ہم نے فرض کی. کیوں کرے ہوئے اللہ تعالیٰ روزے فرض ہم پہ؟ اللہ تعالیٰ روزے فرض ہم پہ کیوں کیے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہم نے تم پہ فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی متقی بنے تو اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والے بن جاؤ. یعنی کوئی کام ہمارا ایسا نہیں ہونا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. کوئی کام ہم سے ایسا نہیں ہونا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اللہ کی ناراضگی کا خوف ہمارے اندر ہونا. اللہ کی ناراضگی کا خوف. اللہ کس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، ہم کو یہی نہیں معلوم. استحلال گناہ کیا ہے بھائی؟ گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا. آج کا زمانہ ایسی زیادہ ہو گیا. ارے یہ گناہ نہیں ہے بھائی، پہلے کی بات ہے. آج کا معاملہ ہے، زمانہ ایسی چیز ایسے چلنا پڑتا، نہیں تو اپن جی نہیں سکتے. اگر ہم ایسے کام نہیں کریں گے ہم جی نہیں سکتے. جیسے کو تیسا ہونا پڑتا، برابری کی بات. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا؟ تم میرے منشا کے تحت جو کام ہے وہ کام کرو. رمضان میں حدیث مبارکہ ہے کہ مجھے لڑنے کے لیے آئے تم اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. اگر کوئی تم سے لڑنے کے لیے آئے تو تم اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. اتنی قدر، یعنی ہر ایک لمحے میں ہماری یہ فکر ہونا کہ اللہ ہم سے راضی ہے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ روزہ ہم پہ اسی لیے فرمایا کہ ہم متقی یعنی اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والے بن جائیں. اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والے بن جائیں. ہم اللہ کی ناراضگی کی فکر نہیں کرتے. مطلب سال کے 11 مہینے اللہ سے دور ہے. اللہ تعالیٰ ایک موقع عنایت فرمائے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں. تو ہم اس کے لیے تیاری کرنا. کیا تیاری کرنا بھائی؟ اب اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ آنے والا ہے، نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کے قریب جانے کا مہینہ آنے والا ہے. ہم کیا کرنا؟ اس کی فکر کرنا، اس کی تیاری کرنا. ہمارے جتنے گناہ ہیں گناہوں کو دور کرنے کی فکر کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اللہ سے معافی مانگنا اور دعا بھی کرنا. اللہ سے کیا دعا کرنا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان فرما. جو اس راستے کی کوشش کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں آسانی پیدا کرتا. ہم دعا تو سب کرتے لیکن یہ دعا ہم نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ دین میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرنا، حصول دین کے لیے ہمارے لیے آسانی پیدا کرنا. میں حلقے کو جانے والا ہوں، میں ذکر کی محفل میں جانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اسباب نہ پیدا فرما جس سے میں محفل ٹوٹ جائے. ہم اللہ سے حاضر ہونا، اللہ سے مانگنا. اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی ہمارا کفیل و کارساز ہے. اللہ ہی ہمارا کفیل و کارساز ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا، دنیا کا، آخرت کا، ہمارے خلق کا، ہماری مرضی. یعنی روح، عشق، خیال ہم جو بولتے ہیں، ہمارے پاس جو عالم ارواح کی جو مخلوق ہے،
عالم ارواح کی جو مخلوق ہے، روح، عشق، خیال، وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ ہم منگنا اللہ سے، اللہ تعالیٰ کو عشق عطا فرما، میں تجھ سے عشق کرنے لگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے خیال میں سوائے تیرے کوئی اور نہ آئے، میرے خیال میں سوائے تیرے کوئی اور، یعنی میری کوئی اگر حاجت ہے تو مولا میں میری اپنی حاجت کے لیے تجھ سے رجوع کرو۔ ہم اللہ سے مانگ رجوع ہو، اور ہم کو اس کے لیے کسی کو بتانے کی، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کا اخلاص دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک راستے سے ہوا، ایک چرواہا بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کے بولا کہ اے اللہ، اگر تو میرے ساتھ ہوتا میں تیرے کو کنگا کرتا، میں تیرے کو کنگا کرتا، تیرے بال سنوارتا، مطلب تیری فکر کرتا میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، جلال میں آ کے بولے کہ کیا سمجھ رہا تو اللہ کو اپنے برابر سمجھ رہا، اپنی جیسا سمجھ رہا، اللہ کو اپنے پہ قیاس کر رہا۔ تو بندہ ڈر کے خاموش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تم نے ہمارے ایک بندے کو ہم سے دور کر دیا، تم نے ہمارے بندے کو ہم سے دور کر دیا۔ کیوں؟ بندہ اپنے خیال سے اللہ کے قریب اللہ سے گفتگو کر رہا، انہیں علم نہیں ہے اس کے پاس، علم نہیں ہے اس کے پاس، لیکن بندہ اللہ کے قریب ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا۔ کیا بول رہا؟ اے اللہ، تو اگر میرے پاس ہوتا، یعنی تو میرے ساتھ ہوتا۔ بندہ اللہ کے قریب ہے، اس لیے ہم کو اللہ سے مانگنے کے لیے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھنا سب سے پہلے، سب سے پہلا سوال، سب سے پہلی جو نقطہ ہے، اہم نقطہ یہی ہے کہ ہم یہ محسوس کرنا کہ ہم کو اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ کار ہے کہ جب بندہ ان کے پاس کوئی گناہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ انہوں پادری کے پاس جاتے ہیں۔ پادری کیا کرتے ہیں؟ ایک بند اس میں دروازے میں، یعنی پادری جو اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے اس کو نہیں دیکھتے انہوں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کون گناہ کرا، کون آ کے بات بول رہا۔ انہوں آ کے پادری صاحب کے سامنے بولتے میں ایسا کرا، ایسا کرا، ایسا کرا۔ پادری صاحب بولتے ٹھیک ہے، میں اللہ سے بولتا ہوں تمہارے گناہ کم کرواتا ہوں۔ ہمارے پاس ایسا نہیں، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ سے جہاں چاہیں اللہ سے رجوع ہو سکتے ہیں، جیسے چاہے اللہ سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ ہم رجوع نہیں ہوتے، رجوع ہونے کے موقع اللہ تعالیٰ دے رہا ہم کو، شیطان کو قید کر کے۔ آنے والا جو مہینہ ہمارا ہے، ہمارا جو آنے والا مہینہ ہے رمضان شریف کا، اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے سب سے بڑے دشمن کو قید کر رہا۔ ہمارے دو دشمن ہیں، ایک دشمن کو قید کر رہا اللہ تعالیٰ، اور دوسرا دشمن ہمارا ساتھ رہنے والا ہے، نفس ہمارا نفس ہمارا یہ بھی دشمن ہے۔ رمضان میں اکثر لوگ، رمضان میں بھی اس سے پہلے کچھ وقفہ پہلے جو ہے رمضان میں قتل بھی ہو گیا تھا، ہمارے مسلمان مایا کر دیے تھے۔ ارے لوگوں میں لگا رہے شیطان قید ہو گیا پھر کون کرے بھائی؟ گناہ ہوا نا، یہ ہمارا نفس ہے۔ اس لیے ہم پہلے تمیز کرنا کہ شیطان کا کام کیا ہے، نفس کا کام کیا ہے۔ شیطان کس چیز کا دشمن ہے؟ نفس کس چیز کا دشمن ہے؟ شیطان ایمان کا دشمن۔ شیطان یہ فکر کرتا ہے کہ بندے کے سینے میں ایمان میں رہنا۔ نفس بندے کو کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے۔ گناہ میں اور بے ایمانی میں فرق ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندے کے سینے میں قلب رائی دانے برابر بھی ایمان ہے، اس کی بخشش ہوگی۔ گناہ کرا بھائی، بہت گناہ کرا آپ نے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بدلے میں اس کی جتنی سزا ہے اس کو سزا دے گا۔ اللہ کے اختیار میں، اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے، لیکن سزا دینے کے بعد جنت میں تو جائے گا ایمان ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تو ایمان والا تو جنت میں نہیں جا، قسم کھا کے نکلا۔ تو شیطان اعمال کی فکر نہیں کرتا، انہیں ایمان کی فکر کرتا۔ ایمان نہیں رہنا اس کے پاس، ایمان والا نہیں رہنا۔ ایمان کیا ہے بھائی؟ اللہ کی ذات پہ توکل، اللہ کی ذات پہ توکل۔ مرزا غالب جو تھے وہ شراب بہت پیتے تھے، شراب بہت پیتے تھے۔
الگ الگ ان کے بارے میں لوگوں کے خیال ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بہت بڑے اعلیٰ درجے کے صوفی بھی تھے یار. تو تھوڑے پیسے بہت زندگی پوری ان کی قرضوں میں گزری. جائیداد بہت جائیداد تھی لیکن قبضے تھے. بہرحال کورٹ کچہری جانا آنا آگرہ دلی کافی وقت گزر گیا. مطلب وہی اس میں زندگی ختم ہو گئی, تکلیف میں گزارے. کہ غدر کے بعد 1857 کی جب پہلی جنگ آزادی ہوئی, جب مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی تو ان کا وظیفہ وغیرہ بند ہو گیا, مسائل میں گزرے. تھوڑے پیسے ملے ایک مرتبہ ان کو. پیسے ملتے گئے, شراب پیتے تھے, پورے پیسوں کی شراب لا لی. جتنے پیسے تھے پورے پیسوں کی شراب لا لی. بیوی بولی ارے کھانے کے لیے رشتہ کیا ہے, کھانے پینے کی فکر کرنا تھا, تم شراب لا لی کیسا؟ تو مرزا غالب کیا بولے, شراب کا ذمہ اللہ نے دیا, کھانا پینا جو ہے اس دیتا ہوں. بولا اللہ دینے والا ہے, کوئی نہ کوئی ذریعے سے کھلا دیں گا ہمارے کو, اللہ بھوکا نہیں رکھیں گا. اللہ بھوکا نہیں رکھیں گا, ضرور کھلانے والا ہے, اللہ ہم کو کھلائے گا. شراب حرام ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف کام کریں, لیکن اللہ کی ذات پہ توکل کتنا ہے. اللہ کی منشا کے خلاف ہے, شراب حرام ہے. اس کو ام الخبائث بولتے ہیں, یعنی جتنے برائیاں ہیں, جتنے گناہ ہیں, شراب سے شروع ہوتے بولتے. اس لیے شراب حرام ہے اسلام میں. کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا, حواس کے باہر, یعنی میں کیا کروں اس کے احساس نہیں رہتا, میں کیا گناہ کر رہا ہوں احساس نہیں رہتا. اس لیے اس کو ام الخبائث, گناہوں کی, برائیوں کی ماں ہے شراب. تو اتنا ہونے کے بعد بھی ان کا توکل جو تھا, یعنی بندے کا توکل اللہ پہ کتنا, یہ ایمان کی علامت, ایمان کی علامت. بندہ پریشان ہے لیکن یقین ہے کہ مولا میری یہ جو پریشانی ہے یہ پریشانی کو دور کرنے والا ہے, یہ ایمان کی علامت. اللہ بندے کو آزماتا ہے, اللہ بندے کو آزماتا بھی ہے. بندہ آزمائش میں ٹکنا, آسانی پیدا کرنے کے لیے, نفس کو کمزور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہم کو دے رہا, ہم اس کی قدر کریں. اتنا زیادہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں, متوجہ. رمضان قرآن کا مہینہ ہے, دوسرے قرآن کا مہینہ ہے. انشاءاللہ ہم رمضان میں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. رمضان کا پروگرام چلے گا یہاں پہ انشاءاللہ. روزانہ ہمارے پاس تراویح ہوگی یقیناً, اور ہمارا جو خانقاہ کا نظام ہے وہ خانقاہ کا نظام سے تراویح ہوگی. یعنی ہماری خانقاہ میں تراویح علم ترا سے, ٹائم اتنا ہی لگتا, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگتے ہم کو علم ترا سے پڑھنے کے بعد بھی. کیوں؟ خوشی و خضوع کے ساتھ, سکون سے, اور پھر اس کے بعد کچھ دین کی گفتگو بھی ہوتی ہے. تراویح میں قرآن ختم کرنا نہیں, رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنا. تلاوت رمضان میں قرآن کی, ایک اکثر ایک گمان ہے کہ تراویح میں قرآن ختم ہونا, بھائی خیر کیونکہ موقع نہیں ملتا, عام وقت میں پڑھتے نہیں, اس لیے کم از کم اس بہانے تراویح میں کم از کم قرآن ہو جاتی. ٹھیک ہے, اپنا اپنا خیال ہے. لیکن جو صوفیہ اکرام ہیں یا پھر ہمارے صلح بولتے ہیں, میرے کو تو یاد نہیں, 50-60 سال پہلے اکثر مساجد میں علم ترا سے ہی تراویح ہوتی تھی, جب حفاظ کم تھے. اب مدرسے بڑھ گئے, حفاظ زیادہ نکل رہے ہیں, اس لیے لوگ کیا کریں, حفاظ کو موقع ملا بھی ان کی خدمت کر سکتے ہیں ہم, یا پھر ایک قرآن کو ہی سن لے سکتے. ہم کو تو ہمارا پڑھ رہا. اور پرانے زمانے میں یہ قرآن پڑھنے والے کم رہتے تھے. استاد امام بچپن میں جو علی بات تھا, کیا پڑھا دیے ختم, پھر قرآن پڑھنا. آج لیکن آج کل تلاوت بہت زیادہ ہو گیا, الحمدللہ بہت زیادہ لوگ پڑھنے والے ہو گئے. تو رمضان میں ہم برابر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے, یعنی قرآن کا مقصد کیا ہے, قرآن کے تقاضے کیا ہیں, قرآن کی باتیں ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. لیکن اس کی تیاری کرنا نہ, ہم اس کی فکر کرنا, اپنے نظام کو, اپنی زندگی کے طریقہ کار کو تبدیل کر دینا. ارے بھائی اتنا ٹائم مجھ کو دین کے لیے دینا ہے, رمضان میں جو کچھ کرنا ہے رمضان سے پہلے کر کے رکھ لینا. زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانا, اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے جانا. اللہ رمضان لایا اسی لیے, لعلکم تتقون, ڈرنے والے. کس سے؟ اللہ کی ناراضگی سے, اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والے بننا, اس کی فکر کرنا. اللہ نے لایا رمضان ہم کو, میرا خوف آنا بھی, میں تجھ سے ناراض ہوں بندے, تم اس کو راضی کرنے کی فکر کر, تو میرے قریب آ جا. میں 70 ماں باپ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں, تو معافی مانگ مجھ سے, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں.
تم اسے معافی مانگ، معاف کرنے کے لیے تو تیار ہو تو آ تو صحیح میرے پاس، بدلہ جاننے کے لیے تیار نہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے ان کو بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اللہ کے منشا کے تحت روزہ نہیں رکھتے، سحر کر رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، سحر کر رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے منشا کو سامنے نہیں رکھ رہے۔ اللہ کا منشا کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اللہ کا منشا کیا ہے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، ہم نے تم پہ روزے فرض کیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے فرض ہے اس کے لیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، نماز فرض ہے اس کے لیے فحشات منکرات سے بچنے کے لیے۔ ہر چیز کا ایک منشا ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اسلام مکمل نظام حیات ہے، اسلام مکمل نظام حیات، انسان کے پیدا ہونے سے لے کے ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ ہم کو ایک ایک چیز سمجھا دیا۔ قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ زندگی کی تمام باتیں ہم تک پہنچا دیا، ہم دور ہو گئے۔ ایک وقت تھا اور اس اتفاق سے چھوٹا سا ایک اسٹیٹمنٹ پڑھنے کا موقع ملا کہ ایک وقت ایسا تھا جب ساری دنیا پہ مسلمانوں کے علم کا غلبہ تھا، مسلمانوں کے علم کا، بغداد ساری دنیا کا علم کا مرکز تھا ہارون رشید کے دور میں۔ ہارون یعنی عباسی خلیفہ جو تھے، گولڈن پیریڈ اس کو جس کو کہا جاتا ہے اسلام کا، اس وقت وہ پورا جو وقفہ تھا، تو یورپ کہ جو بادشاہ تھا جو عیسائی، اس کے پاس ہارون رشید ایک گھڑی بھی جائے تحفہ، اس وقت کی جو گھڑی ہوتی ہے، ایسی ہماری ایسے یہ سسٹم ہے وہ جو استعمال کرتے، تو جو گھڑی تھی اتنی ٹیکنالوجی کی آگے بنی ہوئی تھی کہ اس میں سے وقت کے حساب سے ایک بال نکلتا تھا، گولا، 2 گولے، 3 گولے، 4 گولے، وقت کے حساب سے۔ گھڑی کے الگ الگ اقسام تھے، گھڑی کے الگ الگ اقسام ہیں، تو جو بادشاہ تھا انہوں نے بولا کہ اس کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وقت کے حساب سے، یعنی وہ لوگ پہر کے حساب سے دیکھتے تھے۔ ابھی آج کل وہ ٹائم کا دیکھنے کا سسٹم بدل گیا، وہ ٹائم دیکھنے کا جو سسٹم پہر، یعنی سورج کتنا ڈھلا، اتنا ڈھلا، اتنا ڈھلا، اتنا ڈھلا، دھوپ گھڑی جو بولتے۔ ابھی میرے خیال سے دلی میں بھی ایک ہے سورج جیسا نکلتا، ایک بنا کے رکھتے، یعنی اس کا سایہ یہاں تک آ گیا، یعنی ایک وقت پر، اور آگ یہاں تک آ گیا، ایک وقت بدل گیا، یہاں تک آ گیا، ایک ایکول کیلکولیشن میں رکھتے، وہ ایکول کیلکولیشن سے بال باہر آ رہا۔ تو انہیں بولا کہ ضرور اس کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے، جادو ہے یہ۔ کھول دیا گھڑی کو، کچھ بھی نہیں، صرف پرزے ہیں، آلات ہیں، سائنس کی طرح۔ انہیں اپنے لوگوں کو بلایا جتنے اس کے بڑے ماہر کاریگر تھے، ارے جیسا تھا ویسا کر دو، جیسا تھا ویسا بھی نہیں کر سکتے۔ وہ صاحب کیا لکھے خاص طور پہ کہ اسلام اس وقت سائنس کی اتنی ترقی پہ تھا جب یورپ کے لوگ سائنس کو جادو سمجھتے تھے۔ تو اسلام کسی چیز میں ترقی کرنے کے لیے روکتا نہیں ہم کو۔ ہم یہ سمجھ رہے دین بولے تو خالی ہم مولانا بن کے بیٹھ جانا، دین بولے تو خالی مسجد میں تسبیح لے کے بیٹھ جانا، دین بولے تو خالی خانقاہ میں کونے میں بیٹھ جانا۔ نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے کو ترقی کرنا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہم کو کام ہے۔ تجارت ہم کو کرنا ہے، تجارت ہم کو کرنا ہے، مقابلہ ہم کو کرنا ہے، سائنس کی ترقی ہم کو کرنی ہے۔ ہم چھوڑ دیے، ہم غور و فکر چھوڑ دیے، غور و فکر چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم دنیا میں پیچھے ہیں۔ آج ہم دنیا میں جو پیچھے ہیں اسی لیے پیچھے ہیں کہ دنیا جس وقت مقابلے کے لیے جا رہی، 100 سال میں اسلام کے آنے کے 100-150 سال کے اندر پورا غلبہ مسلمانوں، اس وقت جتنی دنیا تھی، ابھی ہمارا امریکہ، آسٹریلیا یہ ابھی دریافت نہیں ہوا تھا، یہ ابھی دریافت جو دنیا تھی اس وقت، ایشیا، یورپ، افریقہ، یہ 3 کانٹیننٹس تھے، 3 بر اعظم تھے، ایشیا، یورپ، افریقہ۔ اس کا جو ایریا ہے اس کا تقریباً
2/3 ایریا اسلام کے قبضے میں تھا، مسلمانوں کے قبضے میں، چھوڑ دیجیے۔ آج کیا ہے ہمارا معاملہ؟ کہیں ہماری قدر نہیں۔ کیوں قدر نہیں ہے؟ ہم دین کو خالی رسومات تک رکھ دیے۔ رسومات بولے تو نماز پڑھنا چلے جانا، روزہ رکھنا چلے جانا، یہ کام کرنا۔ دین رسومات نہیں ہے بھائی، دین رسومات نہیں ہے۔ دین زندگی کے ہر شعبے میں ہے، ہر کام ہم کو کرنا ہے۔ ہم نے غور و فکر کرنا، غور و فکر کرنے والی بھی بڑی قدر ہے جو دین میں غور و فکر کرتا ہے۔ ہمارے پیدا ہوں گے غور و فکر کرتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں کہ سورج نکل رہا، کیسے نکل رہا؟ چاند غروب ہو رہا، کیسے غروب ہو رہا؟ یہ کام کر رہی گولی، کیسا کام کر رہی؟ غور و فکر کرو، نشانی دیکھنا اللہ کی ہے۔ ہم نہیں دیکھتے اللہ کی نشانی، جو دیکھا اللہ تعالیٰ اس لیے یقین راستے کھول دیتے ہیں اور اس کی زندگی اس لیے آسان کرتے ہیں۔ ہماری یہ فکر ہونا، ہماری یہ کوشش ہونا، انشاءاللہ ہمارا جو آنے والا جو مہینہ، ابھی شب برات بھی آنے والی ہے، میرے خیال سے شاید 4 دسمبر میرا، اور ایک منگل ہمارا پروگرام رہے گا، شب برات کا بھی ہمارا پروگرام رہے گا انشاءاللہ۔ شب معراج کا بھی تھا، شب برات کا بھی ہم پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم تیاری کریں گے رمضان میں ہم کو کیا تیاری کر کے رمضان میں داخل ہوں گے، اللہ کی جتنی رحمتیں ہیں اتنی رحمتیں لوٹنے کی کوشش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ سنا گیا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حتیٰ کہ اپنے اخلاص سے آتا ہوں تیرے محمد پر سب کا عنایت ہو واسطہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی صلوات اللہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔